اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس ہمارا چل رہا ہے 14واں درس۔ 14ویں درس میں ہم نے حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں اور ان کے احکام کو جان لیا تھا۔ آج اس کی جو دوسری بحث ہے الثانی نواسخ میں اسم کانا و اخواتها، اسم کانا اور ان کے اخوات۔ تو یہاں پہ ذرا دیکھیے کہ وَهِيَ سارا، یہ کس کے اخوات ہیں؟ کانا کے۔ کانا سارا، اور سارا کے بعد کیا آ جاتا ہے مولانا؟ اصبح و امسا۔ ٹھیک ہے، اصبح و امسا۔ کانا کے معنی کیا ہوتے ہیں مولانا؟ کانا کے معنی تھا، کانا کے معنی کیا کیا جائیں گے؟ جی تھا، سارا ہو گیا، وہ گیا، سارا ایک حالت سے دوسری حالت میں کیا کہتے ہیں؟ سارا۔ اصبح یعنی کسی کام کا صبح میں ہونا، صبح میں ہونا، اصبح۔ امسا یعنی شام میں ہونا۔ امسا مانے کیا ہوگا؟ شام میں ہونا۔ اضحیٰ مانے کیا ہوگا مولانا؟ کب ہونا؟ صبح، ظہر میں ہونا۔ کب ہونا؟ ظہر میں ہونا۔ ظل مانے پورے دن میں ہونا، ہے نا؟ کوئی چیز پورے دن ہونا۔ باتا کوئی عمل پوری رات ہونا۔ آبا مانے کیا ہوتا ہے مولانا؟ واپس ہونا۔ برگشت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ واپس ہونا، پلٹنا۔ آدھا بھی جی پلٹنا۔ غدا کیا ہے مولانا؟ دوبارہ ہونا ہوگا، غدا کل تک ہونا، دوسرے دن، کیا چیز؟ غدا یغدو۔ گردید کیا ہوتا ہے؟ گردید، گردید گھومنا، گردیدن۔ گھومنا، ہاں، تو غدا یغدو، غدا کہتے ہیں ویسے صبح میں نکلنا کسی چیز کا، نکلنا۔ جی راحہ جانا، جانا، راحہ جانا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مولانا ہمارے پاس کیا ہے؟ ما زالا۔ ما زالا کے معنی کیا ہوگا؟ کسی چیز کا ہمیشہ ہونا۔ ما زالا کسی چیز کا ہمیشہ ہونا۔ ما فتح کے معنی کیا ہوگا؟ کون جوان، کیا چیز؟ کون جوان، ہمیشہ ہی کے معنی میں آتا ہے ما زالا۔ صحیح ہے، من فکا، ما برحا، ما داما، یہ سب کس کے معنی میں آتا ہے؟ ہمیشہ، ہمیشہ کے معنی میں آتا ہے۔ آئی سمجھ میں؟ اور جی لیسا کے معنی یعنی نہیں۔ کبھی نہیں، اور ان کا عمل کیا ہوتا ہے مولانا؟ جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کس کے بارے میں؟ انوا اخواتها کے بارے میں۔
صحیح ہے. تو انا واخواتها کیا کرتا ہے مولانا؟ یعنی بالکل الٹا ہوتا ہے مولانا. بالکل الٹا کیسے ہوتا ہے کہ جو ہم نے آپ کو کہا تھا، دونوں مثالیں آپ کو لکھ کے دکھاتے ہیں. پھر سے ویسے شاید دکھائی تھی بھی، لیکن پھر دکھاتے ہیں تاکہ اگر کسی کے ذہن میں کچھ. مثال کے طور پر دیکھیے، ان رجلا، یعنی بے شک آدمی، جالسن کیا ہے؟ بیٹھا ہے. انا حرف مشبہ بالفعل ہے. کیا ہے؟ حرف مشبہ بالفعل. اس میں انا ہے. اب دیکھیے کانا لکھ کے دکھاتے ہیں آپ. یہی لکھتے ہیں مولانا، کانا رجولو. یہی مثال لے رہے ہیں تاکہ سمجھنے میں زیادہ دقت نہ ہو. کانا رجولو جالسن. اب جو یہاں جالسن تھا وہ کیا ہو گیا؟ جالسن. جو یہاں رجولا تھا کیا ہو گیا؟ رجولو. یعنی انا کا اسم منصوب ہوتا ہے، کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے. انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے، کانا کا اسم مرفوع. صحیح ہے. اس کو بولیں گے اسم کانا مرفوع. جالسن خبر کانا منصوب. خبر کانا منصوب. ٹھیک ہے. یہ ہے کانا و فاتحہ. بالکل بالکل اس کے یعنی برعکس ہوتا ہے کہ جو عمل کس کا ہوتا ہے؟ حروف مشبہ بالفعل کا ہوتا ہے. صحیح ہے. عملوہا دیکھ لیجئے مولانا، اس کا عمل کیا ہے کہ وَهَذِهِ الْأَفْعَالُ، یہ سارے افعال تدخل علی المبتدأ والخبر، کہاں داخل ہوتے ہیں؟ مبتدا اور خبر داخل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. فترفع المبتدا، تو کس کو رفع دیتے ہیں؟ کو رفع دیتے ہیں. وَيُسَمَّى اسْمًا لَهَا، اور وہ اس کا کیا کہلاتا ہے؟ اسم کہلاتا ہے. صحیح ہے. وَتَنصِبُ الْخَبَرَ، اور کیا دیتا ہے؟ خبر کو نصب دیتا ہے. وَيُسَمَّى خَبَرًا لَهَا، اور وہ اس کی کیا کہلاتا ہے؟ خبر کہلاتا ہے. فَإِسْمُهَا هُوَ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ، تو اس کا اسم کیا ہے؟ مسند الیہ ہوتا ہے. بعد دخولها، کانا و اخواتها کے داخل ہونے کے بعد وہ کیا کہلائے گا؟ مسند الیہ. نحو قوله تعالی، جیسے خدا بند عالم کا یہ قول، کان رب وکان ربک بصیرا. تو کانا کا اسم یہاں کون ہے؟ کان ربک بصیرا. تو اس میں کیا ہے مولانا؟ کانا فعل ناقصہ ہے، رب کیا ہے؟ مرفوع، اور مضاف کا کیا ہے؟ مضاف الیہ. صحیح ہے. بصیرن کیا کہیں گے؟ خبر کانا منصوب. اتنے میں کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. اب آگے دیکھ لیجیے تقدیم الخبر. خبر کا کیا کرنا مولانا؟ مقدم کرنا.
یہاں پہ یاد رکھیے کہہ رہے ہیں یجوزو فی الکل تقدیم اخبارها علی اسمائها، سب میں، یعنی سب میں کا مطلب کانا سارا اسبام سادا غلہ باتا آدا غدا راہا بازالا، سب میں مولانا صحیح نا. یجوزو فی الکل سب میں جائز ہے، تقدیم و اخبارها اس کی خبر کو پہلے لانا، علی اسمائها اس کے اس اسم پر، جیسے کان قائما زید، زید کھڑا تھا، ترجمہ وہی ہوگا مولانا، لیکن قائما طریقہ یہ تھا کہ زید پہلے آتا قائما بعد میں آتا، لیکن ہم خبر کو اس کے اسم پر کیا کر سکتے ہیں؟ مقدم کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اب یہاں مسئلہ آتا ہے مولانا کہ آیا خبر کو خود افعال ناقصہ پہ مقدم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ ہاں یعنی یہ نہیں سمجھ میں آیا. دیکھیے ہم نے یہاں لکھا جیسے جملہ یہی والا جملہ لے لیتے ہیں ہم، یہی والا، یعنی اگر ہم چاہیں اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کانا جالسن الرجل، الرجل کیا جا سکتا ہے. لیکن اب سوال ہے کہ اس خبر کو کیا کانا سے بھی پہلے لا سکتے ہیں نہیں لا سکتے؟ یہ سوال ہے. سمجھ میں آئی بات؟ آیا جی خبر کو ابھی اسم پہ تو مقدم کر سکتے ہیں، لیکن کیا خبر کو افعال ناقصہ پہ مقدم کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ کچھ پہ کیا جا سکتا ہے کچھ پہ نہیں کیا جا سکتا. یہ دیکھ لیجیے، ہے نا؟ سمجھ میں آئی بات؟ جی تو یہاں پہ کیا مولانا کہ سوال ہمارا سمجھ میں آیا کیا ہے کہ آیا خبر کو افعال ناقصہ پر مقدم کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ کا کچھ افعال ایسے ہیں کہ جن سے مقدم کرنا جائز ہے اور کچھ میں جائز نہیں ہے. صحیح. اب دیکھیے مولانا وہ افعال کے جن سے پہلے ہم لا سکتے ہیں وہ کہاں سے کہاں تک رہیں گے؟ کانا سے لے کے کہاں تک چلے جائیں؟ غدا تک. کہاں سے؟ یہ دیکھیں کانا یہاں کانا سارا غلہ باتا اسبحا امسا آدھا غدا، یہ دکھ رہا ہے نا یہاں تک، جس میں یعنی ماں نہیں لگا ہے. صحیح ہے. وہاں تک جائیے. اور اس کے علاوہ دیکھیے اس پر کیا کر سکتے ہیں ہم مولانا؟ مقدم کر سکتے ہیں. آئی سمجھ میں؟ جیسے اگر ہم چاہیں تو کہہ سکتے ہیں اپنی مثال میں کیا یہ والا، اس مثال میں کیا اور کیا جا سکتا ہے؟ جالسن کان الرجل، کیا کہیں گے؟ جالسن کان الرجل. سارا نہیں، آپ کہیے جیسے سارا شایو حارن ہے نا، سارا شایو باردن، چائے کیا ہو گئی؟ ٹھنڈی ہو گئی، تو باردن سارا شایو کہا جا سکتا ہے. صحیح. آئیے دیکھیے مولانا کہہ رہے ہیں یجوزو تقدیم اخبارها علی نفس الافعال ایضا، کہہ رہے ہیں جائز ہے اس کی خبر کو خود افعال ناقصہ پر بھی مقدم کرنا. کہاں سے کہاں تک؟ من کانا الی راحا، یعنی جس میں ماں نہیں لگا ہے مولانا. من کانا الی راحا، کانا سے راحا تک چلے جائیے. کہاں جائیے؟ یعنی یہ لیجیے کانا سارا اصبح امسا اضحا ظلا باتا آدھا عادا غدا راحا، یہاں تک ماں نہیں لگا ہے نا. کہا یہ جو ما زالا ما فتیا من فکا، تو کہا جن میں نہیں لگا ہے ان سے پہلے آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ مقدم کر سکتے ہیں. کہہ رہے ہیں یجوز تقدیم اخبارها، اس کی خبر کو مقدم کرنا جائز ہے، علی نفس الافعال ایضا، خود فعل سے پہلے بھی. افعال ناقص، فعل سے مراد مولانا افعال ناقصہ. صحیح ہے. جیسے مولانا کیا؟ من کانا الی راحا، کانا سے راحا تک، کانا سے راحا تک. نحو قائما کان زیدون. صحیح ہے.
جیسے کیا کہیں گے مولانا؟ قائمن کانا زیدون. اصل جملہ کیسے تھا؟ کانا زیدون قائمن. لیکن ہم کانا قائمن زیدون بھی کہہ سکتے ہیں یا قائمن کانا زیدون بھی کہہ سکتے ہیں. ولا يجوز ذلك، لیکن یہ عمل جائز نہیں ہے، مقدم کرنا جائز نہیں ہے اس افعال ناقصہ پر بھی. فیما اولہ ما، کہ جن کے شروع میں کیا ہے؟ ما ہے. فلا یقال، تو نہیں کہا جائے گا، یعنی کہنا صحیح نہیں ہے قائما ما زال زید. صحیح ہے، یہ عمل صحیح نہیں ہے. اگر ہم یہ کہنا چاہیں گے تو جس میں ما لگا ہوا ہے اس پر ما نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہے، تو ما زالا ہے، ما برحا ہے، ما مضا ہے، ما داما من فکا، جن سب میں بھی ما شروع میں آ رہا ہے ان سے پہلے اب اس کی خبر کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے نا. اب یہ دیکھیے وفی لیسا خلاف، اور لیسا کے بارے میں کیا ہے مولانا؟ اختلاف ہے. کچھ لوگ جو مانتے ہیں کہ مقدم کر سکتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مقدم نہیں کر سکتے. صحیح ہے، کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے. صحیح ہے، اور کچھ لوگ اس کو مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے. کہہ رہے ہیں مولانا وباقی الکلام فی هذه الافعال، صحیح ہے، اور باقی کلام ان افعال کے بارے میں یجیء فی القسم الثانی، آئے گا کس میں مولانا؟ قسم ثانی میں. کیوں مولانا قسم ثانی میں کیوں آئے گا؟ یاد رکھیے پہلی قسم کس کے بارے میں ہے ہماری؟ پہلی قسم مرفوعات کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ مرفوعات میں. تو مرفوعات میں ہماری بات ہو رہی ہے کانا رجل، تو اس میں کانا مرفوع ہے نہیں ہے؟ مرفوع ہے. فصل ثانی کی آئے گی، دوسری فصل آئے گی کس میں؟ منصوبات میں. جب ہم منصوبات پڑھیں گے، منصوبات میں کیا ہے؟ خبر کانا، اس میں انا، ایسے سمجھ میں؟ چونکہ اس کی خبر منصوب ہوتی ہے، انا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے، اس لیے اس کو کہاں پھر دوبارہ تذکرہ کیا جائے گا؟ منصوبات میں بھی. منصوبات میں بھی چل رہی ہے مرفوعات منصوبات. نہ مرفوعات. میں چل رہی. مرفوع مبتدا خبر کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. مرفوع. فاعل کیا ہے؟ مرفوع ہے. نائب فاعل مرفوع ہے. مبتدا مرفوع ہے. مرفوع. مرفوع ہے. من. انا کی خبر، انا کی خبر مرفوع ہے. یہاں دیکھیے ان الرجل جالس، تو خبر انا کیا ہے؟ مرفوع ہے. کانا کا اسم مرفوع. مرفوع. تو ابھی ہماری بحث کس میں چل رہی تھی؟ مرفوعات میں. صحیح ہے. انشاءاللہ جب ہم لوگ منصوبات پڑھیں گے تو منصوبات میں بھی دوبارہ اس کے بارے میں، اسی لیے انہوں نے کیا کہا مولانا یہاں پہ؟ کیا دیکھیے وباقی الکلام فی هذه الافعال، اور باقی باتیں ان افعال کے بارے میں یجیء فی القسم الثانی انشاء اللہ تعالی. صحیح ہے کہ آئے گی دوسری قسم میں. دوسری قسم سے مراد کس میں مولانا؟ منصوبات میں، انشاء اللہ تعالی، اگر خدا نے چاہا اور ہم لوگوں کی زندگی رہی تو انشاءاللہ اسے بھی ضرور پڑھیں گے. اب آ جائیے الثالث، اسم الحروف المشبہۃ بلیس. صحیح ہے، ان کا اسم جو مشابہ ہوتے ہیں کس سے؟ لیسا سے. کون کون سے حروف مشابہ ہیں لیسا سے مولانا؟ ان، ما، لا اور لاتا. کون کون سا؟ ان، ما، لا اور لاتا. ان کا عمل یہ مشابہت کس سے رکھتے ہیں مولانا؟ لیسا سے مشابہ رکھتے ہیں. لیسا کا کام کیا ہوتا ہے مولانا؟ نفی کا کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟
بولیے. مثال کے طور پر ایک جملہ لکھ رہا ہوں، اس کے بعد بتا رہا ہوں میں. ہم نے کہا سعید عالم. سعید کیا ہے؟ عالم. سعید عالم. اب ہم نے کہا وہ حروف جو کس سے مشابہت رکھتے ہیں؟ لیسا سے. کون کون سے ہیں؟ ما، ان، لا اور لا. ما کی مثال دیکھ لیجیے. جیسے ہم کہیں ما سعید عالمن، کیا کہیں گے؟ ما سعید عالمن. چونکہ لیسا سے مشابہت رکھتے ہیں تو لیسا کا عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو یہاں پہ دیکھیے، یعنی کیا کہیں گے؟ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ سعید عالم نہیں ہے. کیا کہیں گے؟ سعید عالم نہیں. ما نفی کے لیے کس کے لیے آتا ہے مولانا بتائیے؟ ماں کس کی نفی کرتا ہے؟ کیا ہوا کنیز؟ بہت دیر سے آئی کہ جب کلاس ختم ہونے والی ہے آپ کی، اور بہت اہم باتیں ہیں. آغا میری طبیعت ٹھیک نہیں چل رہی ہے، ٹائیفائڈ ہو گیا ہے مجھے. تو دوا وغیرہ لی کہ نہیں لی؟ جی چل رہی ہے آغا. وہ کھا کے سو رہے تو اٹھ ہی نہیں پا رہے صبح. جی. تو یہاں پہ دیکھیے مولانا کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ ما سعید عالمن، یعنی سعید عالم نہیں ہے. عالم نہیں ہے. مائے نافیہ کس پہ داخل ہوتا ہے؟ ماضی پہ. کس پہ داخل ہوتا ہے؟ ماضی کی نفی کے لیے کیا لاتے ہیں؟ اب اگر ایسا جملہ اگر آپ دیکھیں مولانا قرآن میں ہے نا، ما کان محمد ابا احد، ما کان محمد ابا احد. صحیح، محمد کسی کے باپ نہیں ہے. ولیکن رسول اللہ، لیکن کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں. تو ما کان، وہ ما کون سا ہے؟ ارے ماں مشابہ بے لیسا، میں نافیہ نہیں ہے مولانا. نہیں سمجھے؟ کیا کہیں گے اس کو؟ ماں منفی کر رہا ہے. ہاں، جو لیسا کے مشابہ ہو. لگتا ہے اس کو کل مزید آپ کو جو ہے ہر ایک مثال کے ساتھ جو ہے یہاں پہ ہے لا توقت الندامہ. صحیح ہے. تو انشاءاللہ ایک ایک کو مثال کے ساتھ آپ کو واضح کر کے پھر بات کو آگے بڑھائیں گے. کیا رائے ہے؟ صحیح ہے. چونکہ وہ ماں جو کس سے مشابہ ہو؟ لیسا سے. ان کیسے عمل کرے گا؟ لا کیسے کرے گا؟ لاتا کیسے کرے گا؟ ان کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ انشاءاللہ ان باتوں کو ہم لوگ کل سمجھیں گے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی